اے اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے والوں کو برباد کر دے، ان کے قدم اکھیڑ دے۔ خطبہ حج میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ صالح بن حمید نے کہا، تقوی اختیار کرو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ عہد کی پاسداری کرو، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ، دشمن کو معاف کر دو، اللہ تمہیں دوست بنا لے گا۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں عازمین حج میدان عرفات میں جمع۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی۔ عازمین نے ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی۔ سورج ڈھلنے پر حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب روانہ۔ ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار پر شکریہ ادا کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا طاہر سمیت دیگر وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، ملاقات میں دو طرفہ تعاون، تجارت، سرمایہ کاری اور مسلم امہ کی فلاح و بہبود پر بات ہوگی۔ علاقائی امن و سلامتی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کریں گے۔ بھارت جنگ میں شکست کے بعد پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ آبی جارحیت روکنے کے لیے بھی ہم سب متحد ہیں، بھارت کے گھمنڈ کو خاک میں ملائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آبی ذخائر سے متعلق اہم اجلاس سے خطاب، کہا 24 کروڑ عوام کے لیے پانی کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کو بڑھانا ہوگا۔ بھارت کے خلاف پاکستان نے کثیر الجہتی آپریشن کیا، اس میں JF-17، J-10C، PL-15 استعمال کیے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کہتے ہیں، آپریشن میں سائبر، AI اور AW کو بھی ہم آہنگ کیا گیا۔ ڈیلی سی پیک کو انٹرویو میں جنرل ساحر شمشاد کا کہنا تھا، پاکستان اور چین کا رشتہ پہاڑوں سے بلند، سمندروں سے گہرا اور فولاد سے زیادہ مضبوط ہے۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترکہ فورم قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا ایسا فورم ہونا چاہیے جہاں دونوں ملک اپنا مقدمہ پیش کر سکیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس کی جڑ تک پہنچنا ہوگا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی پارلیمانی وفد کی واشنگٹن میں امریکی کانگریس کے اراکین سے ملاقاتیں۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بھارتی سفارتی وفد کی واشنگٹن نیشنل پریس کلب آمد پر سکھ مظاہرین کا احتجاج اور نعرے۔ بھارتی سفارتی وفد کو بھارتی شہریوں نے گھیر لیا۔ احتجاج کرنے والے سکھوں کو دیکھ کر ششی تھرور ساتھیوں کے ساتھ پارکنگ میں چھپ گئے۔ بھارتی وفد کو کچرے کے ڈبے کی آڑ لینا پڑی۔ بھارتی سفارتی وفد نیشنل پریس کلب میں میڈیا کا سامنا بھی نہ کر سکا۔ بھارتی وفد نے پولیس کی مدد طلب کر لی۔ شملہ معاہدہ اب تک منسوخ نہیں کیا گیا، ذرائع وزارت خارجہ کہنا ہے اب تک تحریری صورت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ وزیر دفاع فواز آصف کی جانب سے شملہ معاہدہ منسوخی کی بات کی گئی۔ سلامتی کونسل میں غزہ میں مکمل جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ امریکی نمائندہ کہتی ہیں اسرائیل کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز قبول نہیں۔ حماس کو شکست دینا اور دوبارہ خطرہ نہ بننے دینا اسرائیل کا حق ہے۔ پاکستان کا شدید رد عمل۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب میں کہا، غزہ پر قرارداد ویٹو ہونا سلامتی کونسل کا غیر مؤثر ہونا ثابت کرتا ہے۔ قرارداد مسترد ہونے سے بہت خطرناک پیغام جائے گا۔ سیکیورٹی کونسل کی ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ پاکستان فلسطین کی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے۔ اسرائیلی فورسز کی بمباری سے مزید 70 فلسطینی شہید، 200 کے قریب زخمی ہیں۔ غزہ سٹی میں الاہلی اسپتال پر صہیونی فوج کے حملے میں 4 صحافی جان سے گئے۔ اسرائیلی فورسز کی مسلسل فائرنگ کی وجہ سے 2 دن سے امدادی مراکز بند ہیں۔ اسرائیلی دھمکیوں کے باوجود فریڈم فوٹیلا کا غزہ کی جانب سفر جاری۔ امدادی بحری جہاز پر آئرش ہالی ووڈ سٹار اور سویڈن کے نامور ماحولیاتی کارکن موجود ہیں۔
بلوچستان میں فی الحال ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں، کے پی طرز کا آپریشن کیا جا سکتا ہے، جہاں فوج کی ضرورت پڑی وہاں مدد لی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس۔ کراچی اور گوادر پورٹ پر حملوں سے متعلق فتنۃ الہندوستان کی آڈیو شیئر کر دی، کہا بھارت نے اپنی پراکسیز کے ذریعے نئی سازش شروع کی ہے، را کی جانب سے دہشت گردوں کو اہداف دیے گئے ہیں، بلوچ عوام فیصلہ کر چکے، ہمارا فتنۃ الہندوستان سے کوئی تعلق نہیں، لاپتہ افراد کے نام پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، خود ساختہ لاپتہ ہونے کی شرح جبری لاپتہ ہونے سے زیادہ ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت 11 جون تک ملتوی۔ نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 سے 4 ہفتے کا وقت مانگا۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہمیں کل نوٹس ملا ہے، وقت دے دیں۔ وکیل سلمان صفدر نے آج ہی دلائل سن کر فیصلہ کرنے کی صدا کی، کہا بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسپیشل ٹیم لانا چاہتے ہیں، لے آئیں، ہم نہیں گھبراتے۔ عدالت نے 11 جون تک نیب اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کرنے کا حکم دے دیا۔ اڈیالہ جیل میں جی ایچ پی حملہ کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سرکاری وکیل کہتا ہے مجھے آج کی تاریخ کا پتہ نہیں تھا، پوری قوم جانتی ہے آج کیس لگا ہے، تم کہہ رہے ہو مجھے علم نہیں، جان بوجھ کر تاخیر کرنا شرم کی بات ہے۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں بانی قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، جیت حق اور سچ کی ہوگی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کوئی جان نہیں، اس لیے یہ تاریخ پر تاریخ لے رہے ہیں، عدالتوں کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، عدالتوں میں ہی اپنا کیس لڑیں گے۔ حافظ آباد میں خاتون سے زیادتی میں ملوث 8 ملزمان میں سے ایک اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم کو دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے لے کر جا رہے تھے، راستے میں گھات لگائے ملزم کی ساتھیوں نے فائرنگ کی، ملزم خابر انصاری اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ کے الیکٹرک کے لیے بجلی 2 روپے 99 پیسے فی یونٹ سستی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، کمی مارچ کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ کہ الیکٹرک صارفین کو جون کے بجلی کے بلوں میں ریلیف ملے گا۔ کراچی میں عید کے تینوں دن بلا تعطل گیس فراہم کی جائے گی۔ ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے ہفتے کی صبح 5 بجے سے عید کے تیسرے دن رات 12 بجے تک گیس کی فراہمی بحال رہے گی۔ اربوں روپے دینے والے کراچی کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی میں بجلی کے بحران پر ایم کیو ایم بڑا فیصلہ کرنے والی ہے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں حکومت سے درخواست کی تھی اور اب شرط رکھیں گے، بتایا جائے کراچی میں بجلی کی سپلائی کا نظام پورے پاکستان سے الگ کیوں ہے؟ کراچی اور دیہی علاقوں کا 80% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، ہم اپنا اختیار استعمال کریں گے۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثہ جات بلال بن ثاقب کی امریکہ میں مصروفیات کا اعلامیہ جاری۔ بلال بن ثاقب نے پاکستان کی کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثہ جات کی کوششوں سے آگاہ کیا، کہا پاکستان بٹ کوائن کے سلسلے میں سر فہرست ملکوں میں شامل ہونے پر گامزن ہے۔ کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثہ جات میں پاکستان کی آئے روز کامیابیوں سے بھارت پریشان ہے۔ پاکستان کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثہ جات کے معاملے میں نئی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر تعمیراتی شعبے کو بجٹ میں بڑا ریلیف ملنے کا امکان۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سہولتیں دینے کا فیصلہ۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی یکسر ختم ہوگی۔ پراپرٹی کی خریداری میں ٹیکس چھوٹ پر آر ٹی او سے این او سی کی پابندی بھی ختم ہوگی۔ 1 جولائی سے پراپرٹی کی خریداری پر فائلر کے لیے عائد 3%، لیٹ فائلر کے لیے 5% اور نان فائلر پر 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم ہونے کا امکان۔ بجٹ میں خواتین کے لیے خوشخبری، میک اپ پر ٹیکس میں کمی کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے امپورٹڈ اشیاء کی ریگولیٹری ڈیوٹی میں کمی پر زور دیا۔
آئندہ مالی سال 7,000 سے زائد امپورٹڈ اشیاء پر ڈیوٹی اور ٹیکس میں کمی کی جا سکتی ہے. ان میں پرزہ جات، خام مال، ضروری آلات بھی شامل ہیں. امپورٹڈ میک اپ پروڈکٹس، پرفیومز اور باڈی سپرے پر ڈیوٹی 2 سے 5% تک کم ہو سکتی ہے. امپورٹڈ ہینڈ بیگز، پرس، سن گلاسز، جوتے اور کپڑوں سمیت دیگر اشیاء پر بھی ڈیوٹی میں 2 سے 5% تک کمی ہو سکتی ہے. جولائی تا مئی برآمدات کا مجموعی حجم 4.7% اضافے سے 29 ارب 44 کروڑ 50 لاکھ ڈالر رہا. مجموعی برآمدات میں 7.3% اضافے سے 53 ارب 45 کروڑ ڈالر رہی. ادارہ شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 11 ماہ میں تجارتی خسارہ 10.6% بڑھ کر 24 ارب ڈالر رہا. مئی میں پاکستانی برآمدات میں 17.4% اضافہ اور درآمدات میں 7.6% کمی ہوئی. کراچی کی ملیر جیل سے فرار قیدی نے گرفتاری کے ڈر سے خودکشی کر لی. پولیس حکام نے بتایا رضا پرویز کی لاش ماڑی پور میں گھر سے ملی. رضا پرویز نے خودکشی سے قبل ویڈیو پیغام میں کہا بے قصور ہوں، رہا کیا جائے. زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے تو سب جان بچا کر بھاگے. وہ بھی دوسرے قیدیوں کے ساتھ بھاگ گیا. قیدیوں کی گرفتاری اور رضاکارانہ واپسی جاری. تعداد 126 ہو گئی. فدا حسین مستوری آئی جی جیل خانہ جات تعینات. وزیر جیل خانہ جات کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری. ڈیفنس خیابانی اتحاد میں نوجوان پر تشدد کا کیس. کراچی کی عدالت نے ملزمان سلمان فاروقی اور اویس ہاشمی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. متاثرہ نوجوان سدھیر نے ملزم کو معاف کر دیا. عدالت میں کہا میں کوئی کیس نہیں کرنا چاہتا، عدالت جو بھی فیصلہ کرے مجھے اعتراض نہیں. عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر دی. بڑی عید کی بڑی تیاری، جانوروں کی دھڑا دھڑ خریداری. ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش، بھاؤ تاؤ جاری، بیوپاریوں کے نخرے، قیمتیں ساتویں آسمان پر. لاہور کی کانا منڈی میں پپو اور ببلو تو نارووال میں سفید رنگت والے بکروں کی دھوم. گلی محلے بھی جانوروں سے بھر گئے. بچے بڑے سبھی جانوروں کی آؤ بھگت میں مصروف. محکمہ موسمیات کی عید پر شدید گرمی کی لہر کی پیشگوئی. 7 سے 12 جون تک ملک بھر میں درجہ حرارت معمول سے 5 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان. کراچی میں آج بھی موسم گرم، پارہ 36 ڈگری ریکارڈ. وسطی اور جنوبی پنجاب میں آج آندھی اور بارش کی پیشگوئی. شمال مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع. پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں شامل ہے. محدود وسائل کے باوجود پاکستان ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے. صدر آصف زرداری کا ماحولیات کے عالمی دن پر پیغام. کہا ہمیں پلاسٹک کا استعمال کم اور جنگلات کو فروغ دینا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب نے ماحولیاتی بہتری کے لیے جو اقدامات کیے ان کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. بلاول بھٹو زرداری کا اپنے پیغام میں کہنا تھا پاکستان دنیا سے اپنے عوام کے لیے موسمیاتی انصاف چاہتا ہے. موسمیاتی تبدیلی بڑا چیلنج ہے. اس سے نمٹنے کے لیے 100 ارب روپے رکھے ہیں. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مانیٹرنگ کے لیے 50 میٹرز لگا دیے. پانی زندگی ہے، اس کے ذخائر میں اضافے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. وزیر اطلاعات اسما بخاری نے بتایا پنجاب میں عید الاضحیٰ پر صفائی کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں. مریم نواز نے مکمل طور پر اختیارات دے دیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 12 ملکوں پر مکمل سفری پابندی عائد کر دی. ایران، افغانستان، یمن، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، برما اور دیگر شامل. ترکمانستان، کیوبا اور وینزویلا پر جزوی پابندیاں لاگو. جزوی پابندی والے ملک سے آنے والوں کی سخت جانچ پڑتال کی جائے گی. محکمہ خارجہ اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کو امریکہ مخالف ملکوں کی مزید فہرستیں تیار کرنے کی ہدایت.
وزیر اعلیٰ سندھ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات سندھ میں کرکٹ کے فروغ، میچز کے انعقاد اور اسٹیڈیمز کی تعمیر نو کے امور پر گفتگو۔ نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد کی عالمی معیار کے مطابق اپ گریڈیشن کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا اپ گریڈیشن کے بعد نیاز اسٹیڈیم میں 17 برس بعد انٹرنیشنل میچ کا انعقاد ہو سکے گا۔ رواں سال نیاز اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل میچ کے انعقاد کی کوشش کریں گے۔ مراد علی شاہ بولے صدر کی ہدایت پر سندھ حکومت کے تعاون سے نیاز اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ اسٹیڈیم میں سہولتوں کو مل کر بہتر بنائیں گے۔ محمد رضوان کو ون ڈے کی کپتانی سے بھی ہٹائے جانے کا امکان۔ شان کی ٹیسٹ کپتانی کو بھی خطرہ۔ سلمان آغا تینوں فارمیٹ میں کپتانی کے مضبوط امیدوار۔ رضوان کی کپتانی میں ٹیم آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں تاریخی سیریز جیتی، لیکن چیمپئنز ٹرافی میں بدترین ناکامی اور نیوزی لینڈ میں شکست نے معاملہ بگاڑ دیا۔ شان کی قیادت میں قومی ٹیم 12 ٹیسٹ میں سے صرف 3 میچ جیت سکی۔ اور قومی کرکٹرز کے 3 روزہ کیمپ کا آخری دن لاہور میں وائٹ بال ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی نگرانی میں کھلاڑیوں کی مشقیں، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کے ساتھ مختلف ڈرلز بھی کی۔ کیمپ کے لیے 22 کھلاڑیوں کو بلایا گیا۔ بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین آفریدی اور عبداللہ شفیق بھی کیمپ میں شامل۔